بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ سورہ خجر کے معنی پتھر کے ہوتے ہیں، تو یہ آگے بیان آ رہا ہے کہ قوم سمود جو تھی انہوں نے پہاڑوں میں اپنے مکان بنا لیے تھے، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ خجر پڑ گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو معجزہ مانگا تھا وہ یہ تھا کہ اس پتھر سے اس قسم کی اونٹنی تو نکال دے۔ تو جناب صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے اسی پتھر سے اسی شکل کی اونٹنی نکال دی، تو اس کا بیان آگے آئے گا۔ تو اس پتھر کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ خجر پڑ گیا۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتانے سے اس کا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، وقرآن مبین، اور قرآن مبین کی یہ آیتیں ہیں۔ یہ واو تفسیریہ ہے، یعنی وہ کتاب ہی قرآن مجید ہے۔ ربما یود الذین، بہت ہی چاہیں گے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش کے مسلمان ہی ہوتے۔ یعنی جب مار پٹتی دیکھیں گے نا، جہنم میں جود پرشاد ہو رہی ہے خوب، اور ادھر جنت میں دیکھیں گے کہ جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے ان کو کیسے کیسے اعلیٰ مقامات اور درجات ملے ہیں، پھر اس وقت افسوس کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج یہ مار بھی نہ پڑتی اور وہ مقام ہمیں بھی ملتا۔ زارو میرے محبوب، چھوڑ دیں ان کو، یا کلو، کھا لیں، ویتمتعوا، جو نفع اٹھانا ہے اٹھا لیں، ویلہم الامل، اور ان کی امیدیں ان کو کھیل میں ڈالے ہوئے ہیں، یعنی ان کے خیالات ہیں کہ ابھی 100 سال زندگی اور ہے، خوب کھا پی لیں، خوب کھیل لیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، وما اہلکنا من قریۃ، نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو، الا بلا، مگر اس کا کتاب معلوم، ایک لکھت ہے مقرر، یعنی ہر ایک امت کا ایک وقت مقرر، جیسے ہمارا آج کا وقت مقرر ہے کہ اس زمانے میں ہم نے آنا تھا، ہر امت کے لیے ان کا وقت مقرر۔ ما تسبق من امت، کوئی آگے نہیں آئی امت اجلا، اپنے وقت سے، وما یستاخرون، لیٹ ہوئی ہے، یعنی ہر ایک اپنے اپنے وقت پر آیا ہے۔ وقالو، اور کہنے لگے، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ الذکر، جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، انک لمجنون، بے شک تو مجنون ہے۔ معاذ اللہ، ہر نبی کو قوم کافر مجنون کہتے تھے، کیونکہ دیکھتے تھے کہ کام اور کوئی نہیں کر رہا، صرف یہ ہے کہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے، کوئی اور کاروباری نہیں ہے، تو وہ اس لحاظ سے پاگل دیوانہ کہتے تھے۔ لو ما تاتینا بالملائکہ، کیوں نہیں ہمارے پاس فرشتے آتے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو فرشتے آتے، وہ آ کے کہتے یہ اللہ کا رسول ہے، پھر تو ہم تسلیم کرتے۔ ما ننزل الملائکہ، نہیں اتارتے ہم فرشتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی وقت پر اتارتے ہیں نا، وہ تو موت دینے کے لیے آتے ہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے ابھی تمہیں مار دیا جائے؟ وما کانوا اذا منذرین، جب وہ آ جاتے ہیں تو مہلت بھی لوگ نہیں دیے جائیں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا، یعنی قرآن مجید کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی قرآن پاک کی اتارا بھی ہم نے، حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ پہلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، لیکن حفاظت مولویوں اور پیروں کے ذمہ کیا کہ تم نے بما استحفظوا من کتاب اللہ، تم نے یہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے، لیکن وہ کر نہیں سکے، بلکہ کتاب میں رد و بدل کر دیا۔ اس قرآن پاک کو نازل کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا نازل بھی ہم نے کیا، حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ یہی وجہ 1400 سال سے زیادہ زمانہ گزرنے کے باوجود ایک زبر زیر میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکا۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے فی شیع الاولین پہلے کئی گروہوں میں رسول بھیجے نا. وَمَا يَأْتِيهِمْ نہیں آتے ان کے پاس من رسول کوئی رسول الا كانوا بھی مگر وہ اس رسول کے ساتھ یستہزئون مذاق کرتے. کذالک اسی طرح نسلکو یہ بات چلائی ہم نے فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں. ہر زمانے کے لوگ اپنے نبی سے ٹھٹھے مذاق کرتے تھے. لا یؤمنون بھی اور ایمان بھی نہیں رکھتے تھے اس پر. وقد خلت سنت الاولین تحقیق گزر گئے طریقے پہلے لوگوں کے. ولو فتحنا اگر ہم کھول دیں علیہم ان پر بابا من السماء آسمان کا دروازہ فظلوا فیہ یارجون اس میں یہ چڑھنے لگ جائیں. یعنی سامنے کھلے دروازہ یہ اوپر چڑھیں آسمان میں جائیں پھر نیچے آئیں پھر بھی پتہ ہے کیا کہیں. لقالو کہیں انما سکرت ابصارنا ہماری آنکھوں پر نشہ چڑھ گیا تھا. بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہو گیا تھا. یعنی سب کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود انہوں نے کہہ دینا یہ جادو ہو گیا ہم سے ہمیں پتہ نہیں چلا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جعلنا ہم نے بنایا فی السماء آسمان میں بروجن برج وَزَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ اور ہم نے اس آسمان کو زینت دیا دیکھنے والوں کے لیے یعنی ستاروں سے خوبصورت بنا دیا. وَخَفِضْنَاهَا اور ہم نے آسمانوں کی حفاظت کی ہے من کل شیطان الرجیم ہر شیطان مردود سے. اب وہ اوپر نہیں جا سکتے. کوئی بھی جاتا ہے الا من استرق السمع مگر جو کان لگا کہ چوری سننا چاہتا ہے. کیونکہ پہلے آسمان پر فرشتے بیٹھ کر زمین والوں کے بارے میں پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ بارش برسانی ہے فلاں جگہ یہ کرنا فلاں جگہ یہ. تو یہ کان لگا کے سن کے آ کے نجومیوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے وہ آگے اڑا دیتے ہیں. تو جو بھی جاتا ہے شیطان اوپر فاتبعوا پیچھا کرتا ہے اس کا شہاب مبین ایک ستارہ واضح. یعنی یہ جو کہتے ہیں ستارہ چھوٹا ہے وہ اصل میں شیطان اوپر جاتا ہے اس کے پیچھے وہ ستارہ لگتا ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور زمین ہم نے پھیلائی وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ اور اس میں پہاڑ بھی رکھ دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا اور اگائے اس میں من كُلِّ شَيْءٍ ہر ایک چیز موزون بڑی خاص طریقے سے. یعنی سیٹ ایسا بنایا ہے کہ کوئی انگلی دھر کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز یہاں خراب ہوئی ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ اور بنایا ہم نے تمہارے لیے فِيهَا اس کے اندر ما یہ زندگی کے سامان. وَمَن لَّسْتُمْ نہیں ہو تم لَهُ بِرَازِقِينَ کسی کو رزق دینے والے. وَإِن مِّن شَيْءٍ کوئی ایسی چیز نہیں ہے الا عندنا خزائنہ مگر اس کے ہمارے ہاں خزانے ہیں. یعنی ہر چیز کا جو خرچہ ہے کھانا ہے وہ سب ہمارے اپنے ذمہ ہے ہم خود اس کو پہنچا رہے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُ اور نہیں اتارتے ہم الا بقدر معلوم مگر ایک مقرر اندازے سے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ اور ہم نے ہواؤں کو چلایا لواقحا برابر. فَأَنزَلْنَا اتارا ہم نے من السماء ماء آسمان سے پانی فَأَسْقَيْنَاكُمْ ہم تمہیں وہ پلاتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور نہیں ہو تم اس کے خزانچی. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي ہم ہی زندہ بھی کرتے ہیں وَنُمِيتُ اور مارتے بھی ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث بھی ہیں. یعنی ایک دن سب ختم ہوں گے سب کچھ رہ جائے گا. وَلَقَدْ البتہ تحقیق عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ ہم تم میں پہلے کو بھی جانتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور پچھلوں کو بھی جانتے ہیں. جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا بھی حساب امام معلوم ہے. جو ابھی نہیں آئے ان کو بھی جانتے ہیں کون کون ابھی رہتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب ہوا یحشرهم وہ اکٹھا کرے گا انہیں انہ حکیم علیم وہ حکمت والا علم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال کھڑکتی مٹی سے. اس جگہ مٹی ہو نا تو بارش ہوئی ہو وہاں پر وہ مٹی جب خشک ہوتی ہے تو وہ کھڑ کھڑ کر کرتی ہے. فرمایا اسی طرح کی مٹی تھی جس کو جمع کر کے آدم علیہ السلام کو بنایا. کھڑکتی اور بجتی مٹی سے من خام مسنون جو بو دارا تھا یعنی وہ زمانہ تک پڑا رہا بو دار ہو گیا پھر اس سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا.
والجان اور جنوں کو خلقنا ہم نے پیدا کیا من قبل اس سے بھی پہلے من نار السموم بے دھوئیں کی آگ سے، یعنی ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جب فرمایا تیرے رب نے للملائکہ فرشتوں سے انی خالقم میں پیدا کرنے والا ہوں بشرن ایک انسان من صلصال بجتی ہوئی مٹی من خام مسنون بدبودار کیچڑ سے، فَإِذَا سَوَّيْتُ جب میں اسے مکمل کر لوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اس کے اندر خاص روح ڈال دوں فَقَعُوا گر جاؤ لہو اس کے سامنے ساجدین سجدے کرنے والے ہو کر، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ سجدہ کیا سب فرشتے نے کلہم تمام نے اجمعون اکٹھے ایک ہی وقت میں پورے فرشتے زمین میں۔ یہ اختلاف ہے کہ آیا وہ صرف زمین والے فرشتے تھے یا آسمانوں والے بھی تھے، لیکن اجمعون کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ سارے فرشتے سجدے میں گرے ہیں۔ الا ابلیس مگر شیطان ابا انکار کیا ان یکونا کہ ہو من الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس اے شیطان مالا کا کیا ہو گیا تجھے اللہ تکونا کہ نہیں ہوا تو من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں۔ قالا کہنے لگا لم اکن لیسجد لبشر نہیں ہوں میں کہ میں سجدہ کروں کسی انسان کو، خلقتہ من صلصال تو نے اسے پیدا کیا ہے بجنے والی مٹی سے من خام مسنون بدبودار قسم کے کیچڑ سے۔ قال فرمایا فخرج نکل جا دفع ہو جا منا یہاں سے انک رجیم تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اور تجھ پر لعنت پڑتی رہے گی الی یوم الدین قیامت تک، یعنی ہر زمانے میں لوگ تجھ پر لعنت کریں گے۔ اب قال کہنے لگا رب اے میرے رب فانذرنی مجھے مہلت دے الی یوم یبعثون قیامت تک، اٹھائے جانے کے دن تک، یعنی قیامت تک میں زندہ رہوں۔ قال فرمایا فإنک من المنذرین تو مہلت دی ہوں میں سے ہے الی یوم الوقت المعلوم ایک وقت مقرر تک، یعنی وہ تجھے بھی نہیں بتاتے قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا جس وقت تک تجھے مہلت ہے پھر تجھے بھی مرنا ہے۔ قال کہنے لگا رب اے میرے رب بما اغویتنی جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا لأزینن لہم میں ان کے لیے خوبصورتیاں بناؤں گا، یعنی ایسی ایسی چیزیں خوبصورت بنا کے اس انسان کے آگے رکھوں گا یہ نماز روزہ بھول ہی جائے گا۔ دنیا کو خوبصورت بناؤں، مال و دولت کو خوبصورت بناؤں گا، عورتوں کو خوبصورت بناؤں گا، ہر چیز کو خوبصورت بنا بنا کے تو اس کا دل ادھر میں کھینچنے کی کوشش کروں گا۔ لہم فی الارض جو کچھ زمین میں ولأغوینہم میں انہیں گمراہ کروں گا اجمعین سب کو الا مگر عبادک تیرے میں بندے ہوں گے منہم ان میں سے مخلصین خالص بالکل جو دنیا سے کٹ کے تیرے ساتھ لگ جائیں گے وہ بچ جائیں گے۔ قال کہنے لگا ھذا صراط علی مستقیم یہ مجھ تک سیدھا راستہ ہے۔ ان عبادی اے شیطان بے شک میرے بندے لیس لک علیہم تیری نہیں ہوگی ان پر سلطان ان کوئی دسترس الا مگر من اتبع کا جو تیری پیروی کرے گا من الغاوین گمراہوں میں سے، کوئی گمراہ تیرے پیچھے چل گیا تو چل جائے گا لیکن میرے بندے جو خالص ہوں گے وہ تیرے کہنے پر نہیں چلیں گے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان کا بندہ ہے نا، اور جو پڑھ لیتا ہے وہ رحمان کا بندہ ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ بے شک جہنم لَمَوْعِدُهُمْ ان کے لیے وعدہ اجمعین سب کا، یعنی جو تیری مانیں گے پھر تیرے ساتھ ہی جائیں گے نا جہنم میں بھی۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ اس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ہر دروازے کے لیے جز مقرر ہے، یعنی جیسے جنت کے 8 دروازے نا تو نمازی باب الصلاۃ سے جائیں گے، روزے دار باب الریان سے جائیں گے، اسی طرح جہنم کے بھی 8 دروازے ہیں، جس قسم کے گناہ ہوں گے اس قسم کے دروازے سے گزریں گے۔ ان المتقین بے شک پرہیزگار فی جنات و عیون باغات اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام اللہ کریم فرمائے گا داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، آمینین امن والے، ونزعنا اور ہم نکال لیں گے ما فی صدورہم جو ان کے دلوں میں من غل کھوٹ، یعنی حسد بغض بخیلی یہ سب نکال کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا تاکہ وہاں سارے اخواناً بھائی بھائی ہو کر رہیں، علی سرور تختوں پر متقابلین آمنے سامنے تختوں پر بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہوں گے۔
لا یمسہم فیہا نصب، نہیں پہنچے گی انہیں کوئی تھکاوٹ بھی، وما ہم منہا بمخرجین، نہ وہ نکالے جائیں گے۔ نبے عبادی، میرے محبوب ان کو بتا دے، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، وان عذابی، اور میرا عذاب، والعذاب العلیم، جو دردناک عذاب ہے۔ یعنی بخشش کرنے پر آؤں تو بخشش بھی کرتے دیر نہیں لگا، لیکن عذاب بھی میرا بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ نبے ہوں، انہیں بتائیے، ان ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، دخلوا علیہ، جب ان پر داخل ہوئے، فقالوا سلاما، انہوں نے آ کر سلام دیا، قالا، فرمایا انا منکم واجلون، فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں، یعنی اوپرے سے آدمی ہو، کہاں سے آئے ہو؟ قالوا، کہنے لگے، لا توجل، اے ابراہیم ڈریے مت، انا نبشرک، ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں، بغلام علیم، ایک علم والے بیٹے کی۔ اس سے مراد جب علیم آئے تو مراد اسماعیل علیہ السلام ہے، خلیم آئے تو مراد اسحاق علیہ السلام۔ قال بشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو، الا مسنی الکبر، کہ مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا، فبما تبشرون، کیسی خوشخبری دیتے ہو؟ یعنی اب اس حالت میں، اس عمر میں کیسی خوشخبری ہے؟ قالوا، کہنے لگے، بشرناک، ہم تجھے جو خوشخبری دے رہے ہیں بالحق کہ وہ ٹھیک ہے، فلا تکن من القانتین، نہ ہو جا تو نا امیدوں میں سے۔ قال، فرمایا، ومن یقنط من رحمت ربہ، اور جو کوئی نا امید ہوگا اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے، اور کون ہو سکتا ہے؟ قال فما خطبکم، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اور تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ایھا المرسلون، اے رسولو، فرشتوں کو رسول کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، انا ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا، الی قوم مجرمین، مجرموں کی قوم کی طرف، الا آل لوط، مگر لوط والے، انا لمنجوہم، یعنی ان کے گھر والے جو ہے نا، انہیں ہم نجات دیں گے، اجمعین، سب کو، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی، قدرناہا، ہم نے اس کے مقدر میں کر دیا، انا لمن الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، یعنی چونکہ اس کی کافروں کے ساتھ ساتھ باز ہے، اب وہ پیچھے رہے گی۔ فلما جاء، جب آئے لوط علیہ السلام کے پاس، مرسلون، بھیجے ہوئے، قالا، فرمایا، انکم قوم، بے شک تم قوم ہو، منکرون، اوپری سی، یعنی پہچان نہیں ہو رہی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ قالو، کہنے لگے، بل جئناکا، بلکہ ہم تو آئے ہیں آپ کے پاس، بما کانوا فیہ یمترون، جس میں یہ تمہاری قوم شک کرتی ہے، وآتیناک بالحق، اور ہم آپ کو دیتے ہیں سچائی، انا لصادقون، بے شک ہم سچ کہتے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، لے جائیے اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور اے لوط تو ان کے پیچھے پیچھے ہو، یعنی باقی خاندان آگے ہو اور تم پیچھے رہو۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ، کوئی مڑ کے جھانک کے مت دیکھے، آخذ ان کو ایک بھی، وَمْضُوا، چلے چلو، حیث تؤمرون، جیسے تمہیں حکم دیا گیا، آگے دیکھ کے جانا ہے، پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، ہم نے فیصلہ کر لیا اس کام کا، إِنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، بے شک اس قوم کی جڑ مقطوع، کاٹی جا چکی ہے، مصبحین، صبح کے وقت، صبح تک ان کا کام پورا ہونے والا ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَدِينَةَ، شہر والے آ گئے، يَسْتَبْشِرُونَ، بڑے خوشی سے بغلیں بجاتے آئے اور کہنے لگے، نکالو یہ نوجوان لڑکے آ گئے ہیں، ہمارا مطلب پورا ہو رہا ہے۔ قال لوط علیہ السلام نے فرمایا، ان ہؤلاء، بے شک یہ ضیفی، میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے رسوا مت کرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے رسوا مت کرو۔ قالوا، کہنے لگے، اولم ننہک، کیا ہم نے تجھے روکا نہیں تھا، عن العالمین، جان والوں سے، یعنی ہم نے تجھے پہلے بتایا کہ کوئی ایسا لڑکا ہے تو نے اس کو نہیں گھر میں رکھنا۔ قال، فرمایا، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں، یعنی تمہاری بیویاں جو موجود ہیں، کیونکہ قوم کی بیٹیاں بیویاں یہ نبی کی بیٹیاں آتی ہیں۔ فرمایا، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے، لامرو کا،
مجھے تیری عمر کی قسم ہے میرے محبوب، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنے نشے میں حیران ہیں۔ فاخذتہم الصیحہ، پکڑا ان کو ایک گرج نے مشرکین صبح کے وقت، فجعلنا عالیہ سافلہ، کر دیا اوپر کو نیچے، وامطرنا، اور برسائی ہم نے ان پر حجارۃ، پتھروں کی بارش، من سجیل، جو کنکریوں کی شکل میں تھے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، للمتوسمین، عقل مندوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ تمہارے راستے پر قائم ہے۔ یعنی مکے والوں سے بات ہو رہی ہے کہ تم جب شام کے علاقے میں جاتے ہو تو تمہارے راستے میں بستی پڑتی ہے نا، دیکھتے ہو تم۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس کے اندر بھی نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک تھے چاڑیوں والے، لظالمین، بڑے ظالم۔ یعنی یہ شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف گئے تھے نا، وہاں یہ چاڑیاں بہت تھیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بدلہ لیا، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور وہ کھلے راہ پر رہتے تھے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اور چٹلایا ہجر والوں نے، المرسلین، رسولوں کو، وہی احقاف والے، قوم سمود وغیرہ، ان کے پاس پیغمبر آئے، انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں بھی دکھائیں، وَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ ان سے منہ پھیرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، وہ نکالتے تھے، من الجبال، پہاڑوں میں، بیوتن، گھر، آمنین، امن والے ہو کر۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ پہلے جن قوموں پر عذاب آئے ہیں وہ زمینیں بھی نرم تھی، مکان بھی کچے ہوتے تھے، وہ گر جاتے تھے، ہم پہاڑوں میں مکان نکال لیتے ہیں تاکہ بے شک جیسا بھی عذاب آئے کچھ بھی نہ ہو۔ تو اس لیے انہوں نے امن تلاش کرنے کا یہ ایک ذریعہ بنا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، انہیں ایک گرج نے پکڑا، مصبحین، صبح کے وقت، ایسی گرج پڑی کہ گھروں کے اندر ہی وہیں ختم ہو گئی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، انہیں کام نہ آیا، مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کرتے تھے، یعنی پہاڑوں میں مکان بنانا بھی ان کو کام تو نہ آ سکا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو ان کے درمیان ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بے شک قیامت آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ درگزر فرمائے اچھی طرح۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، هو الخلاق العلیم، وہ بہت پیدا کرنے والا، علم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، البتہ تحقیق دی ہم نے آپ کو، سبع من المثانی، 7 پھرنے والی، والقرآن العظیم، اور قرآن پاک، قرآن عظیم، یعنی 7 آیتیں مراد سورہ فاتحہ اور قرآن مجید۔ یہ اختلاف ہے ہمارا اور اہل حدیثوں میں کہ ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، تو تم الحمد پڑھتے ہو، وہ یہ آیت دلیل کے طور پر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ قرآن سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتیناک سبع من المثانی، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں اور قرآن مجید دیا ہے، تو واو درمیان وہ کہتے ہیں مغایرت کی ہے، تو یہ سبع مثانی اور ہے اور قرآن مجید اور ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واو کی ایک قسم تھوڑی ہوتی ہے، واو کی تو 6 قسمیں ہیں، واو بیانیہ بھی ہوتی ہے، قسمیہ بھی ہوتی ہے، عاطفہ بھی ہوتی ہے، جی، تو تفسیریہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ واو تو تفسیریہ ہے کہ وہ سبع مثانی کیا ہے، وہ قرآن مجید ہے، یعنی اس کی تفسیر قرآن مجید ہے، اس لیے ہم سورہ فاتحہ کو قرآن سے باہر نہیں شمار کرتے۔ اسی لیے جہاں قرآن مجید کی صورتوں کے بارے میں لکھا ہے نا 114 صورتیں ہیں، تو پہلی صورت ہی سورہ فاتحہ کو شمار کرتے ہیں، اگر الگ ہو تو قرآن مجید کی پھر 113 صورتیں کہیں۔ تو یہ سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم، یعنی یہ وہ سبع مثانی کیا ہے، وہی قرآن مجید ہے۔ لا تمدن عینیک، میرے محبوب نہ پھیرائیے اپنی آنکھوں کو، الی ما متعنا بھی، اس کی طرف جو ہم نے انہیں نفع پہنچایا، ازواجن، جوڑے ہم ان میں سے، یعنی جو ان کو مال و دولت دے رکھا ہے، اب ان کی طرف دھیان نہ کریں۔ یہ مطلب نہیں کہ سرکار دیکھتے تھے، مراد یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے مال و دولت دے کر پریشان نہ ہو اور یہ نہ سمجھو کہ ان کے پاس ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔
فرمایا یہ تو تھوڑا سا نفع دیا ان کو، ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم نہ کیجیے، واخفض اور پست کیجیے جناحک اپنے پر، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، یعنی محبت کے پر ان کے لیے بچھائیے۔ وَقُلْ اور کہہ دے انی انا نذیر مبین، میں ڈرانے والا ہوں، قُلْ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن دین، وہ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا، کچھ کو کہا یہ ہماری مرضی کے مطابق ہے، کچھ کو کہا یہ ہماری مرضی کے خلاف ہے۔ فَوَرَبِّكَ قسم ہے تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ ہم پوچھیں گے ان سے، اجمعین سب سے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کیا عمل کرتے رہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ آپ وہ اعلان کرو جو حکم دیا گیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور منہ پھیر لیجئے مشرکوں سے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ہم کافی ہوں گے آپ پر مذاق کرنے والوں کو، یعنی جو مذاق کر رہے ہیں نا ان کا ٹھکانہ بنائیں کہ کوئی۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو خدا، فسوف یعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ البتہ تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں، انک یضیق صدرک آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، بما یقولون جو وہ بکتے ہیں، یعنی وہ جو باتیں کرتے ہیں آپ کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے۔ فسبح بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں رہیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ اور اپنے رب کی عبادت کیجئے، حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الیقین یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ اس یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے تک اپنے رب کی عبادت لگاتار کیجئے۔